کوکب نورانی صاحب انہوں نے جو کچھ بیان کیا آیت تطہیر پڑھ کے، میرا چیلنج ہے کہ آیت تطہیر کے یہ معنی اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں۔ آج تک یہ سارا معنی روافض بیان کر کے آئے تھے۔ تو جس وقت عرفان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطا پر روتی تھیں اور تکرار کے ساتھ انہوں نے خطا کو بیان کیا، وہاں بھی مطلق خطا ہے، وہاں بھی تکرار ہے، تو حضرت کو وہاں کیوں نہ 3 دن نیند نہ آئی؟ وہ باتیں سن کر کیوں ان کو ہوش نہیں آتا؟ امام تاج الدین سبکی کی ساری کتاب کا میں نے حوالہ دیا، مکمل صفحہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ کہیں خطا کے اندر اجتہاد کی قید دکھا دیں۔ جس نے بھی بیان کیا ہے مطلق ہی بیان کیا ہے، اور مطلق بیان کر کے وہ اجتہاد مراد لیتے رہے ہیں، چونکہ بات پھر وہی آئے گی کل متکلم یتکلم باصطلاحہ، کہ ہر متکلم اپنی اصطلاح کے مطابق کلام کرتا ہے۔ جب امام تاج الدین سبکی کلام کر رہے ہیں تو ہم تو مانیں گے کہ وہ اجتہاد والا معنی مراد لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، عقیدہ اہل سنت مسئلہ فدق کے اندر آج روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اہل سنت کے جوان، بچے، بوڑھے سب اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ مسئلہ فدق کے اندر اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے، کسی بھی غیر نبی کو، چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، معصوم ماننا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک عرصہ سے ہم نے ان سب حضرات کا بھرپور تعاقب کیا کہ جو روافض والی معصومیت کو اہل سنت پر تھوپنا چاہتے تھے، آج وہ سب لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، اور ان لوگوں نے اگلا حملہ شروع کر دیا۔ پہلے تو روافض کے نظریہ معصومیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر رافضیت کا اگلا نظریہ جو تفضیل شیخین کے حوالے سے تھا، اس پر انہوں نے واردات شروع کر دی، اور آج اہل سنت کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ افضلیت کے مسئلے میں عام مشائخ، عام مسلمان، ایک محدث اور اولیاء، تو ایک طرف آج وہ لوگ صحابہ کرام کو بھی للکارتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ترتیب صحابہ افضلیت کی رکھتے تھے، بڑی ہی بے باکی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے للکار رہے تھے کہ جیسے ان سے چھوٹے لیول کے بندے ہوں۔ تو یہ رافضیت اس حد تک سرایت کر رہی ہے کہ ان کو ذرہ پرواہ نہیں کہ ہم پوری اسلام کی عمارت پر حملے کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ تکفیری ٹولہ جن کی اندر کی رافضیت اب عیاں ہو چکی، جو افضلیت کے مسئلے کو مشکوک بنا رہے ہیں، ایک طرف وہ طبقہ ہے، لیکن انہوں نے سہارا لیا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، جھانسا وہ دیا، اور واردات رافضیت کی کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ کہ جو اپنی واردات کو آگے سے آگے لے جا رہا ہے، اور ایک وہ ہیں جو ان واردات والوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان لوگوں کو ہوش نہیں آ رہی کہ عقیدہ معصومیت سے لے کر عقیدہ افضلیت تک کہاں تک روافض واردات کر رہے ہیں۔ کبھی ان کو ہوش نہیں آتی۔ جب بھی ان کو جرم نظر آتا ہے تو امام جلالی کا نظر آتا ہے، ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی نقلیں اتار کے ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن حضرت یہ جو کوکب نورانی صاحب ہیں، ان کو ذرہ بھی ہوش نہیں آئی کہ مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آج جب اہل سنت سمجھ چکے ہیں یہ جو تکفیری ٹولہ ہے یہ خود اہل سنت کے دشمن ہے، آج ان کے تعاقب کی ضرورت ہے، ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ طبقہ جو بار بار کہتا ہے یوں ہونا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ان کی بڑی ہی شدید خواہش ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے فیض یافتہ حضرات جو ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح انہی معاملات میں الجھایا جائے، یہ اسی طرح الجھے رہیں، ہم ان کو متنازع بناتے رہیں اور ان کے لیے راستہ صاف کرتے رہیں۔
یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جس طرح ایک دہشت گرد ہوتا ہے اور ایک دہشت گرد کا سہولت کار، جرم دونوں کا برابر ہوتا ہے۔ آج واردات وہ کر رہے ہیں عقیدہ افضلیت پر، رافضیت کو مکمل طور پر اپنا کر اہل سنت کے درمیان انتشار پیدا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کا تعاقب کریں۔ یہ جب بھی بولتے ہیں ہمارے امام کے خلاف بولتے ہیں، ان کی نیندیں اڑتی ہیں تو ایک ہی مسئلے میں اڑتی ہیں، اور پورا ان کا زور یہ ہے کہ ہم امام جلالی کا راستہ روکیں۔ یہ جو ان کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ان افضلیت کے منکرین کے سامنے، تفضیلیوں کے سامنے، یہ ہمیں متنازع بنا بنا کر، ہمیں یہیں الجھا کر ان کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ کوکم نورانی صاحب، انہوں نے جو کچھ بیان کیا آیت تطہیر پڑھ کے، میرا چیلنج ہے کہ آیت تطہیر کے یہ معنی اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں۔ آج تک یہ سارا معنی روافض بیان کر کے آئے تھے۔ خود تاجدار گولڑا کی تصفیہ کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے تو بڑا کچھ بیان کیا ہوا ہے، اور یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت تاجدار گولڑا کی زبان میں سمجھ لیں۔ انہوں نے تو تصفیہ میں ایک دوسرے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغزشوں کو ذکر کیا ہے، اور آیت تطہیر کا یہی معنی بیان کیا کہ کچھ بھی صادر ہو جائے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر حوالے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف ایک حوالہ پیش کر کے حضرت کو دعوت اصلاح دیتا ہوں۔ یہ امام عشق و محبت امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے الابہاج فی شرح المنہاج۔ اس میں صفحہ نمبر 408 پر آیت تطہیر کا معنی ہی بیان فرماتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام سبکی بیان فرماتے ہیں کہ قالت الشیعہ اجماع اہل البیت حجہ، شیعوں کا، روافض کا کہنا ہے کہ اہل بیت کا اجماع ہی حجت ہے۔ آگے دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کرتے ہیں۔ امام سبکی بیان فرماتے ہیں کہ روافض اس آیت کو پڑھ کر کیا استدلال کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ساتھ یہ بیان کرتے ہیں فقد نفع عنہم الرجس، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ نے سارے رجس سے پاک کر دیا، والخطا رجس، تو خطا بھی رجس ہے، تو لہٰذا اس سے بھی پاک ہیں، فیکون منفیا عنہم۔ آگے وہ ساری حدیث کو نقل کر کے پھر آگے جواب دیتے ہیں۔ تو امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ روافض کا استدلال بیان کر کے اپنا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ، تفصیل زیادہ تھی، میں صرف اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ روافض کہتے آئے ہیں کہ اہل بیت جب رجس سے پاک ہیں، اللہ نے پاک کیا ہے، تو خطا سے بھی مکمل طور پر پاک ہیں، اور اہل سنت یہ بیان کرتے آئے ہیں فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ، کہ ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ خطا بھی کوئی رجس ہے، اللہ نے رجس سے پاک کیا ہے، خطا سے پاک نہیں کیا۔ یہ ہیں امام تاج الدین سبکی، کبھی موقع ملے تو تحقیق کر کے پڑھیں کہ امام تاج الدین سبکی کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے عاشق تھے۔ اب میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا، اب آپ اپنے اقوال کو ذرا خود ہی سنیں اور امام تاج الدین سبکی کا یہ صفحہ سامنے رکھیں اور فیصلہ دیں کہ آپ نے اہل سنت کا مذہب بیان کیا ہے یا پھر روافض کا مذہب بیان کیا ہے۔ مجھے سننے والے بھی فیصلہ کریں کہ امام تاج الدین سبکی کی کتاب سامنے ہے، امام تاج الدین سبکی کیا بیان کر رہے ہیں اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں، اور پھر اگلی بات بھی واضح رہے۔ امام تاج الدین سبکی اسی صفحے پر آگے بیان کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ فِي أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا خِطَابٌ مَعَهُنَّ، کہ اگر اس آیت سے استدلال کرنا ہی ہے تو یہ بھی واضح رہے کہ یہ آیت اولین تو ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے، کہ آیت کا ما قبل ما بعد سب کچھ تو ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا۔ تو امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آیت اولین طور پر ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی بڑی تفصیل ہے،
اور بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس پر میں حضرت کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ ازواج کے حق میں ہے اور ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو جس وقت عرفان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطا پر روتی تھیں اور تکرار کے ساتھ انہوں نے خطا کو بیان کیا، وہاں بھی مطلق خطا ہے، وہاں بھی تکرار ہے، تو حضرت کو وہاں کیوں نہ 3 دن نیند نہ آئی؟ وہ باتیں سن کر کیوں ان کو ہوش نہیں آتا؟ یہ کون سا تماشا ہے کہ ایک امام جلالی بولے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ ایکٹنگ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آئی، اور ازواج مطہرات کے حق میں جو مرضی بول دیا جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ گستاخی ہے تو اس کو بھی کہیں گستاخ، اس کا بھی پیچھا کریں، لیکن اس کو تو سہارا دیتے ہیں، اس کے سہولت کار بنتے ہیں، اور جرم ایک طرف ہی نظر آتا ہے ان کو۔ اور امام تاج الدین سبکی کی عبارت پڑھیں، یہاں یہ مغالطہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ جناب آپ نے مطلق خطا بولا ہے، اور مطلق تو پھر شان نہیں ہے۔ امام تاج الدین سبکی کی ساری کتاب کا میں نے حوالہ دیا، مکمل صفحہ میں نے پیش کر دیا ہے، کہیں خطا کے اندر اجتہاد کی قید دکھا دیں۔ جس نے بھی بیان کیا ہے مطلق ہی بیان کیا ہے، اور مطلق بیان کر کے وہ اجتہاد مراد لیتے رہے ہیں، چونکہ بات پھر وہی آئے گی، کل متکلم یتکلم باصطلاحہ، کہ ہر متکلم اپنی اصطلاح کے مطابق کلام کرتا ہے۔ جب امام تاج الدین سبکی کلام کر رہے ہیں تو ہم تو مانیں گے کہ وہ اجتہاد والا معنی مراد لے رہے ہیں۔ اسی طرح جب انہوں نے مطلق بولا ہے تو ادھر بھی مطلق ہی بولا گیا ہے۔ جب وہ بے ادبی نہیں ہے تو امام جلالی کے قول کیسے بے ادبی ہوگا؟ اپنے احوال پر غور کریں، امید ہے کچھ غور و فکر کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھ لگ جائے گا۔